اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79 سے۔ فا کا مطلب پس، ویل تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، کاتبہ یکتبو کا مطلب لکھتے ہیں، کتاب کو، بِایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم اس کے بعد یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، یعنی کتاب خود لکھیں گے، اپنی طرف سے باتیں بنائیں گے اور پھر کہیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ خریدیں، بھی اس سے، سامانن قلیلا تھوڑا سا فائدہ، دنیا کا تمام سامان تمام فائدہ مل کے بھی فائدہ تھوڑا ہی ہے، لیکن یہ تو ویسے بھی تھوڑا ہی فائدہ حاصل کرتے تھے ہمارے لحاظ سے بھی۔ فویل پس تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز کے بارے میں، کاتبت جو لکھ دی، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور تباہی ہے، لہم اس کے لیے ان کے لیے، مما یکسبون اس چیز میں جو یہ کماتے ہیں، یعنی جو ان کے ہاتھوں نے لکھا وہ اور جو یہ کماتے ہیں وہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیتے تھے اور اپنی مرضی سے احکام میں تبدیلی کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور تم سب کافر ہو جاؤ گے۔ اسی طرح آج بھی ہمارے کو بہت سے مولوی ایسے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا، اور علم نہ ہونے کی وجہ کے باوجود وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا حدیث قرآن سے کوئی ثبوت ہوتا نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کافر، اور ہر کسی کو بھی تو بھی کافر تو بھی کافر یہ کہہ کو کہ ہر کسی کو ہی کافر بنایا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تم سب جہنمی ہو، اس طرح، اور یہ سب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تباہی ہے اس بندوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں یہ چیزیں، اور جو ان کے ذریعے جو یہ چیزیں کماتے ہیں۔ دیکھو نا، کوئی بھی بندہ مولوی کوئی بھی ایسی چیز، وہ اس وقت تک یہ بات نہیں کر سکتا جب تک اسے کوئی فائدہ نہ ہو، بھی لوگ اسے اپریشیٹ کریں گے یا یہ وہ، تو جو فائدہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم کما رہے ہو اس پہ تباہی ہے تمہارے لیے۔ وقالو اور کہتے ہیں، لن کا مطلب ہرگز نہیں، تمسنا مس کرنا، مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، تمسنا النار نہیں چھوئے گی آگ، الا سوائے، ایامن دن کے، معدودات گنے چنے، یعنی گنے چنے دن کے علاوہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ کل کہہ دو، اتخذتم کیا تم نے لیا ہوا ہے، عند اللہ اللہ سے، عہدن کوئی عہد، کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے۔ فا کا مطلب پس، لن یخلف اللہ اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، عہدہ عہد کی، یہ اللہ تعالیٰ سیدھی بات کر رہے ہیں۔ پھر تم یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا پھر تقولون تم سب کہتے ہو، علی اللہ اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یہ بھی ان کی ایک تمنا، ابھی آیت آئی ہے نا، ومنہم امیون، بھی ان کی یہ امی لوگ ہیں، یہ ان کی نشانی ہے امانی، یہ تمنا ہے کہ ہم ایسے کر لیں، جو بھی کر لیں، جتنے بھی الٹے سیدھے کام کر لیں تو ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ اور یہ آیات بھی اللہ تعالیٰ نے نا اس آیات کے ساتھ لکھی ہے کہ جو کتابوں میں تبدیلی کرتے تھے نا، اپنی کتابوں میں تبدیلی کر کے اپنے ہاتھ سے لکھنے والی، اور اس میں کتاب میں چینج کرنا، اس کے بعد کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ آگ کو ہمیں نہیں چھوئے گی، یعنی انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم الٹے کام کر رہے ہیں، ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں اور یہ انتہائی تباہی کا کام ہے، پھر بھی وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، کیا ہے؟ بلا ہرگز ایسا نہیں، من جس نے بھی، کسبہ کمایا، سیئاتن کوئی بھی برائی کوئی بھی گناہ جس نے کمایا، وَأَحَاطَتْ اور احاطہ کر لیا گھیر لیا، بھی اسے، خطیئتہ اس کی خطا نے اس کے گناہ نے، جس نے بھی گناہ کیا اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، یعنی اس نے توبہ نہیں کی اور توبہ کے بعد اس گناہ کو مٹوایا نہیں اور گناہ نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ پس یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں آگ میں ہمیشہ رہیں گے، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ ایک کنسیپٹ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جب بھی سمجھتے ہیں نا کہ بھی سنتے ہیں کہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے یہ پڑھنے سے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، ان سے مراد ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ۔ چھوٹے گناہ تو ہماری نیکیوں سے مٹتے رہتے ہیں، لیکن بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں وہ جب تک ان کی توبہ نہیں کریں گے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، ان کی توبہ کرنی ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو فوراً سے پہلے اس کی توبہ کیا کرو، اور توبہ کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا گروپ میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔